إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون سب قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹے دے دے، اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹیاں دے دے، اگر وہ چاہے تو اولاد سے محروم رکھے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد
لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس مقدس مطہر معطر پر کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کا بندوبست کیا اور جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس کے آنے سے انسانوں کو جینے کے طور طریقے اور سلیقے آ گئے، جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ گزر چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو ببرکت رکھا ہے، اور اس مہینے کے اندر مسلمان عبادت بھی کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، رات کا قیام بھی کرتا ہے، اللہ کے حضور جو ہے وہ حاضر بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے عبادت کا کہ رمضان کے مہینے کے اندر جو انسان نے شروع کیا ہوتا ہے، اس سلسلے کو جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ جو رب رمضان کے اندر ہمارا رب ہے وہ باقی مہینوں کے اندر بھی ہمارا رب ہے، اور اللہ تمام اماکن اور تمام جگہوں اور تمام ایام اور تمام مہینوں کا رب ہے، صرف رمضان کا رب نہیں بلکہ پورے سال کا رب ہے۔ جس رب کی عبادت رمضان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ کی جاتی ہے، اسی رب کی عبادت پورے سال میں کی جانی چاہیے، اور کم از کم انسان کو اس رمضان کے مہینہ گزارنے کے بعد اس قدر اپنے آپ کو ٹرین اور تربیت یافتہ کر لینا چاہیے تھا کہ باقی مہینوں کے اندر فرائض میں کوتاہی نہ ہو۔ اگر رمضان کے مہینے کے اندر اگر ہم نوافل میں سبقت کر سکتے ہیں، رمضان کے مہینے کے اندر اگر ہم قیام اللیل میں تراویح میں شرکت کر سکتے ہیں، تو باقی مہینوں کے اندر ہمیں فرائض کے اندر شرکت ضرور کرنی چاہیے۔ ہوتا اصل میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں رمضان کے مہینے کے اندر تو ایک مسلمان مسجد میں آ کے اللہ سے تعلق جوڑ لیتا ہے، ایک مسلمان آ کے قیام اللیل بھی کرتا ہے، تراویح بھی پڑھتا ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے، لیلۃ القدر کو بھی تلاش کرتا ہے، لیکن جو ہی رمضان گزرا فرض نماز میں بھی کوتاہی شروع ہو جاتی ہے، فرض نماز بھی چھوڑ دی جاتی ہے۔ یاد رکھو، رمضان اللہ نے مسلمان کی تربیت کے لیے رکھا ہے کہ مسلمان کی تربیت ہو جائے، دن کا روزہ رکھ کے جس طرح مسلمان اپنے رب کے کہنے پر سارا دن حلال کھانا چھوڑ دیتا ہے، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک انسان اللہ کا حکم مان کر کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اللہ اپنے اس بندے کو اس حکم پر اطاعت کرنے کے ساتھ ساتھ یہ سکھانا چاہتے ہیں، میرے بندے یا جہاں میرا حکم آ جائے وہاں تم نے کھانا ہے، جہاں میرا حکم آ جائے وہاں تم نے کھانا چھوڑ دینا ہے۔ اللہ اپنے حکم پر اپنے بندے کو اطاعت کرنے کی پریکٹس کرواتے ہیں کہ میرا حکم آئے تو میرا بندہ فوراً مان لے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے بندہ کھانا چھوڑ دیتا ہے، حلال کھانا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے بندہ حلال کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے انسان بھوکا اور پیاسا بیٹھا رہتا ہے۔ اللہ اپنے حکم پر لبیک کہنے کی اپنے بندے کو عادت ڈال دیتے ہیں۔ میرے بندے، جس طرح رمضان کے مہینے میں تو نے میرے حکم کی بجا آوری کی ہے، تو نے میرے حکم کی فرما برداری کی ہے، اس طرح پورے سال میں بھی میرے حکم کی فرما برداری کرنی ہے۔ جہاں میرا حکم آ جائے رک جاؤ، جہاں میرا حکم آ جائے وہاں کام کر لو۔ اگر فرض نماز کو میں نے فرض کیا ہے تو اس کی ادائیگی بھی تم پر فرض ہے، اور اگر روزوں کو میں نے تم پر فرض کیا تھا تو اس کی ادائیگی بھی تم پر فرض تھی۔ روزے تو فرض رکھ لیے، نمازیں بھی تم پر فرض ہیں، یہ بھی تم نے پڑھنی ہے۔ اللہ اپنے بندے کو اپنی اطاعت پر ثابت قدم کرتے ہیں رمضان کے مہینے کے ساتھ، اسے عادت ڈالتے ہیں قیام اللیل کے ذریعے سے کہ یہ رات کی نماز پڑھنے کا عادی بن جائے،
یہ تہجد پڑھنے کا عادی بن جائے. یہ تراویح تہجد ہی ہے، تراویح اور تہجد میں کوئی فرق نہیں. تراویح کی نماز تہجد ہی ہے، قیام اللیل ہی ہے. اللہ اپنے بندے کو اس طریقے سے تہجد پڑھنے کی عادت ڈالتے ہیں کہ میرا بندہ نفلی نماز پڑھنے کے لیے میرے گھر پہ آئے. اور فطرانہ ادا کرتے ہیں، صدقہ ادا کرتے ہیں. رمضان کے مہینے کے آخر میں جب شوال کا چاند طلوع ہو جاتا ہے تو مسلمانوں پر یہ فرض ہے کہ عید کی نماز میں حاضر ہونے سے پہلے فطرانہ اللہ کے راستے میں دیں. صدقۃ الفطر جو ہے وہ غریبوں کے گھروں میں پہنچائیں. اللہ اس صدقے کے ذریعے سے اپنے بندے کو صدقہ کرنے کی عادت ڈالتے ہیں. اس فرض اور واجب صدقے سے کہ تم پر واجب ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چھوٹا ہو بڑا ہو، امیر ہو غریب ہو، کوئی غلام ہو کوئی آزاد ہو، کوئی نوکر ہو کوئی خادم ہو، کوئی مالک ہو، عورت ہو مرد ہو، بچی ہو بڑی ہو، ہر ایک پر اللہ نے صدقۃ الفطر کو فرض کیا ہے. ہر ایک نے ادا کرنا ہے. اللہ نے ہر ایک پر اس صدقے کو فرض کر کے اپنے بندوں کو صدقہ کرنے کی عادت ڈالی ہے کہ جب فرض صدقے کی تم ادائیگی کر سکتے ہو جو اللہ نے تم پر فرض کیا ہے تو پھر نفلی صدقہ بھی کیا کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو. ان عبادتوں کے سلسلے کو جاری رکھو. اللہ نے رمضان کے مہینے کے ذریعے سے ہمیں ان عبادتوں پر عادی بنایا ہے. حضرات یہ بات یاد رکھو، اللہ رب العزت رمضان کے مہینے کے اندر شیطانوں کو بند کر دیتے ہیں، جکڑ دیتے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ جو ہی ختم ہوتا ہے شیطان آزاد ہو جاتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے، ایک مسلمان بھی شیطان والا رویہ اپنائے ہوئے ہے کہ جب تک تو رمضان تھا بڑی پابندی کے ساتھ عبادت کرتا رہا. جو ہی رمضان ختم ہوا، شوال کا چاند طلوع ہوا، عید کا چاند طلوع ہوا، وہ جو ہی چاند طلوع ہوا اسی وقت مسلمان بھی ایسے آزاد ہو جاتا ہے جیسے شیطان کو آزاد کر دیا گیا ہے. مسلمان بھی ایسی حرکتیں شروع کر دیتا ہے، مسلمان بھی ایسی حرکتیں اور ایسی معصیات اور ایسی سیئات اور ایسی نافرمانیوں کا ارتکاب شروع کر دیتا ہے کہ مسلمان کو دیکھ کے نظر آتا ہے کہ شیطان آزاد ہو گیا ہے. حضرات بندے کو اللہ رب العزت عادی بنانے کے لیے، اپنی اطاعت کا عادی بنانے کے لیے پورا انتظام اور انصرام کرتے ہیں. شیطانوں کو جکڑ دیتے ہیں، بندے پر عبادت کو واجب کر دیتے ہیں، قیام اللیل کا عادی بن جاتا ہے، صدقات کا عادی بن جاتا ہے، نوافل پڑھنے کا عادی بن جاتا ہے. لیکن بندے کا حال کیا ہے کہ جو ہی رمضان ختم ہوا تمام اپنی عادتوں پر، تمام عبادتوں پر پانی پھیر دیتا ہے. یہ رویہ ایک مسلمان کا نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک بندہ پورا مہینہ لگا کے ایک بلڈنگ تیار کرے، 30 منزل بلڈنگ تیار کرے اور ایک دن میں ہی پھر ساری کی ساری بلڈنگ اور جو ہے عمارت کو گھرا ڈالے، اس کو تباہ و برباد کر دے، اس کو ضائع کر دے. کیا ایسے بندے کو کوئی عقل مند کہے گا؟ کہ ایک بندے نے رمضان کے مہینے میں عبادتیں کی، نیکیوں کے انبار لگائے، لیکن جو ہی رمضان ختم ہوا اپنی ساری کی ساری نیکیوں کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیا، اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا. ایک مسلمان بندے کا معمول یہ ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے کے بعد اس عبادت کی قبولیت کی دعا کرتا ہے کہ اللہ کے ہاں عبادت تو بندے نے کر لی، اب اس عبادت کا قبول بھی کروانا ہے کہ نہیں کروانا. عبادت کر لینا ہی مقصد نہیں ہے، عبادت قبول ہو جانا اصل مقصد ہے کہ بندہ کرے عبادت اور اللہ کے ہاں وہ عبادت قبول بھی ہو جائے. اللہ کے ہاں اگر عبادت قبول ہو جائے تو پھر اصل مقصد حل ہوتا ہے. دیکھیں اللہ کے ہاں عبادت قبول کروانے کے لیے سلف صالحین کا طریقہ کیا تھا کہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے، رمضان کے مہینے میں عبادتیں کرتے، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ گزر جاتا تو 6 ماہ تک مسلسل اپنی دعاؤں کے اندر ایک دعا یہ بھی کیا کرتے تھے، اے اللہ ہم نے جو رمضان کا مہینہ گزارا ہے، رمضان کے مہینے میں ہم نے روزے بھی رکھے ہیں، رمضان کے مہینے میں ہم نے قیام اللیل بھی کیا ہے، اے اللہ رمضان کے مہینے میں ہماری کی ہوئی عبادتوں کو قبول و منظور فرما. اپنی عبادت کو قبول کروانے کے لیے 6 ماہ تک اپنی دعاؤں کے اندر اس عبادت کی قبولیت کی دعا کیا کرتے تھے. لیکن آج ہم عبادت کر کے لاپرواہ ہو جاتے ہیں،
عبادت کر کے غنی ہو جاتے ہیں، بے پرواہ ہو جاتے ہیں، بس کر لی عبادت ہو گئی قبول۔ قبول کرنے والا وہ رب ہے اور اس سے قبول ہم نے کروانی ہے، اور اللہ اپنے بندے کو اخلاص کو، اپنے بندے کی نیت کو دیکھ کے، اپنے بندے کے عمل کو دیکھ کے عبادت قبول کرتا ہے۔ یاد رکھو، جس طرح انسان گناہ کے بعد نیکی کرتا ہے تو وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کر لیتا ہے تو اس گناہ کے بعد کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس نیکی کے ذریعے سے اس گناہ کو مٹا دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ نیکی کرے اور نیکی کے بعد پھر گناہ کرے، بالکل ویسے ہی یہاں بھی نیکی کے بعد کیا جانے والا گناہ جو ہے وہ اس نیکی کو مٹا دیتا ہے۔ اس لیے اگر رمضان میں نیکیاں کی ہیں تو ان نیکیوں کو بعد میں جو گناہوں کا ارتکاب ہے ان گناہوں کی وجہ سے ان نیکیوں کو کہیں مٹا نہ دینا، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے اعمال کو برباد نہ کر لینا۔ نیکیوں کی حفاظت، نیکی کر لینا کوئی بڑا کام نہیں ہے، نیکی کی حفاظت کرنا بڑا کام ہے۔ نیکی کرتا ہے، ایک متکبر شخص بھی نیکی کرتا ہے، لیکن اس کو اپنی نیکی پر ناز ہوتا ہے، اس کو اپنی نیکی پر فخر ہوتا ہے کہ میں نے نیکی کی ہے، میں نے عبادت کی ہے۔ اس کی نیکی تو ہو گئی لیکن وہ نیکی قبول نہیں ہوئی، کیونکہ وہ اپنی نیکی پر ناز کر رہا ہے، تکبر کر رہا ہے۔ ریاکار بھی نیکی کرتا ہے، لوگوں کو دکھانے والا بھی نیکی کرتا ہے، لوگوں کو دکھا کے عبادت کرنے والا بھی نیکی کرتا ہے۔ وہ نیکی تو کر لیتا ہے لیکن اس کی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے نیکی کرنا بڑا کام نہیں ہے، نیکی کر کے اس کی حفاظت کرنا اور اس کو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے درجے سے نواز دینا، یہ اصل کام ہے۔ اور قبول تب ہوتی ہے جب انسان نیکی کے بعد دوسری نیکی کرتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ انسان کی نیکی کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ اللہ اس کو وہ نیکی کرنے کے بعد اور نیک کام کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ اپنے بندے کو نیک کام کرنے کے بعد اور زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے دیتا ہے، وگرنہ اگر اللہ اپنے بندے کو نیک کام کرنے کی توفیق نہ دے تو بندہ گناہ پہ گناہ کرتا جائے اور اللہ کے ہاں اس کا سب سے بدترین مقام بن جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہترین بندہ وہ ہے کہ جس کو اللہ لمبی عمر دے اور نیکیوں کی توفیق دے رکھے کہ وہ نیکیاں کرتا رہے، اس کی جتنی لمبی عمر ہے اتنی نیکیاں کرے گا اور اللہ کے ہاں اس کا مقام اور درجہ بڑھتا ہی جائے گا۔ تو اس لیے رمضان میں کی ہوئی نیکیوں پر اپنا پہرا دیں کہ میرا کون سا ایسا گناہ ہے کہ جس کے گناہ کے ساتھ میری رمضان کی نیکی ضائع ہو سکتی ہے، میرا کون سا ایسا برا عمل ہے کہ جس کے ساتھ رمضان میں کی ہوئی نیکی کو میں برباد کر لوں گا۔ حضرات، سب سے پہلے رمضان کے بعد اپنے اللہ کا شکر ادا کریں کہ جس اللہ نے آپ کو رمضان جیسے عظیم مہینے کی نعمت سے نوازے رکھا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو رمضان سے پہلے اس دار فانی سے رخصت ہو گئے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دوران رمضان اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان کا پورا مہینہ اس نعمت سے نوازے رکھا جس نعمت کے حصول کے لیے ہمارے علماء اور سلف صالحین نیکوکار لوگ 6 مہینے تک دعائیں کرتے رہتے تھے، یا اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ ہماری زندگی میں ہمیں نصیب فرما۔ اللہ نے ہمیں اس عظیم مہینے کی نعمت سے نوازے رکھا، ہم نے اسے میں عبادتیں کی، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا اور سحری اور افطاری کی برکتوں سے فائدہ اٹھایا، رات کے قیام سے فائدہ اٹھایا۔ اللہ کا ہمیں اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں نعمت سے نوازے رکھا ہے۔ جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اسے اور نعمتیں دیتا ہے۔ جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرے گا، گزشتہ رمضان کی عبادت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ اسے آئندہ رمضان کی نعمت سے بھی نوازے گا، اللہ اسے پھر ایک اور نعمت دے گا۔ اور جو بندہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اللہ اس سے دی ہوئی نعمتیں بھی چھین لیتا ہے۔ اللہ نے جو نعمتیں اس کو دی ہوتی ہیں نا، اللہ اس کو بھی چھین لیتے ہیں۔ اللہ جن نعمتوں سے اسے نوازا ہوتا ہے، اللہ وہ نعمتیں بھی لے لیتے ہیں۔ جو بندہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا،
اللہ اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر 29ویں پارے کے اندر ایک باغ کا قصہ ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا ایک باغ تھا، ایک باپ تھا اور اس کے کچھ بیٹے تھے۔ جب تک وہ باپ زندہ رہا اپنے باغ کا جب پھل آتا پھل کو اتار کے کچھ حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیتا، غریبوں میں تقسیم کرنے کے بعد باقی مال وہ گھر میں لے جایا کرتا تھا۔ لیکن جب باپ فوت ہو گیا بیٹوں نے کہا ہمارا باپ تو بے وقوف تھا جو غریبوں میں تقسیم کیا کرتا تھا، ہم تو سارے کا سارا مال اپنے گھر میں لے کے جائیں گے۔ اور یاد رکھو جب انسان کے باغات پک جائیں، جب کھیتی پک جائے اس کھیتی میں سے عشر نکالنا، اس کھیتی میں سے زکوٰۃ نکالنا، یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے مترادف ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے صحیح سلامت اس فصل کو عطا کر دیا ہے، صحیح سلامت تو نے میرے باغات کو پکا دیا ہے، اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، یہ اتنا مال میں تیرے رستے میں خرچ کرتا ہوں، غریبوں کو دیتا ہوں۔ اب باپ تو غریبوں میں خرچ کیا کرتا تھا، اللہ کا شکر ادا کیا کرتا تھا۔ بیٹوں نے کہا کہ باپ تو بے وقوف تھا جو غریبوں میں دیتا تھا، ہم تو سارا مال اپنے گھر میں لے کے جائیں گے۔ بیٹوں نے ارادہ کیا کہ ہم کیا کریں گے، ہم رات کو جائیں گے اور راتوں رات سارا پھل اتار کے اپنے گھر میں لے جائیں گے، غریبوں کو پتہ بھی نہیں چلنے دیں گے، غریبوں کو بھنک بھی نہیں لگنے دیں گے۔ اگر غریبوں کو پتہ چل گیا تو غریب آ جائیں گے، ہمیں دینا پڑے گا۔ کہنے لگے غریبوں کو پتہ بھی نہیں چلنے دیں گے۔ انہوں نے یہ ارادہ کیا۔ ان میں سے ایک سمجھدار بھائی تھا، اس نے کہا ایسا نہ کرو، اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے، ہمارا باپ جیسے کرتا تھا ہم ویسے ہی کریں گے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، ہم نے سارا مال سارا باغ کا پھل اپنے گھر میں لے کے آنا ہے۔ ہوا کیا، یہ ارادہ کر کے رات کو سو گئے، صبح اٹھنے سے پہلے پہلے اللہ نے ایسا عذاب نازل کیا کہ ان کا سارے کا سارا باغات تباہ و برباد کر دیا، اور وہ ایسے کٹا ہوا گرا ہوا پڑا ہوا تھا جیسے وہاں کوئی باغ پہلے پھل پودے لگے ہی نہیں تھے۔ اللہ نے سارے کے سارے باغ کو تباہ و برباد کر دیا۔ صبح کے وقت آئے، فجر سے پہلے اندھیرے میں آئے، اپنے باغ کے اندر جانے لگے۔ جب باغ میں پہنچے تو دیکھا کہ باغ تو سارا تباہ و برباد ہوا پڑا ہے۔ ایک نے کہا کہ لگتا ہے ہم راستہ بھول گئے ہیں، یہ ہمارا باغ نہیں ہے، ہمارا باغ تو ایسا نہیں تھا۔ لیکن جب انہوں نے ارد گرد دیکھا، ساتھ والی زمینوں کو دیکھا تو کہا یہ تو ہماری زمین ہے، یہاں تو ہمارا باغ ہوا کرتا تھا، کہاں گیا؟ اللہ کی پکڑ آ گئی۔ ان میں سے جو ایک بھائی تھا اس نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ ناپاک ارادے نہ کرو، کنجوسی نہ کرو، بخیلی نہ کرو، اللہ کی ناشکری نہ کرو۔ وہ اللہ جو نعمتوں سے نوازتا ہے، جو نعمتیں دیتا ہے، جب اس کی ناشکری کی جائے تو وہ نعمتیں چھین بھی لیتا ہے۔ اللہ نے باغ کو تباہ و برباد کر دیا۔ قارون کو اللہ نے بڑے خزانے دیے تھے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اس کے خزانے جن کمروں میں تھے نا، ان کمروں کے دروازوں کے اوپر جو تالے لگے تھے، ان تالوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک بہت بڑی جماعت کو مقرر کیا تھا اس نے۔ بہت سارے لوگ مل کے اس دروازوں کی چابیاں اٹھایا کرتے تھے کہ جن کے اندر اس قارون کے خزانے پڑے ہوئے تھے۔ اس نے تکبر کیا، حضرت موسیٰ کی قوم سے تھا، اس کو سمجھایا اللہ کا شکر ادا کر، اللہ نے تجھے اتنے مال سے نوازا ہے کہ کسی کے پاس اتنا مال نہیں ہے، لیکن اس نے تکبر کیا، اللہ کی ناشکری کی، اللہ کی طرف سے ملے ہوئے مال کے ملنے پر بھی اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، لوگوں کے سامنے تکبر کیا۔ اللہ نے قارون کو اس کے خزانے سمیت جن کمروں میں اس کا خزانہ پڑا تھا، جن گھروں میں اس کا خزانہ پڑا تھا، اللہ نے اس کو اس کے خزانے سمیت زمین میں دنسا دیا، زمین میں غرق کر دیا، اور زمین میں دنس گیا۔ کیونکہ اللہ کے دیے ہوئے مال پر، اللہ کی دی ہوئی نعمت پر جب بندہ شکر ادا نہیں کرتا تو اللہ اس نعمت کو چھین لیتے ہیں، لیکن جب بندہ اللہ کی دی ہوئی نعمت پر شکر ادا کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ نعمتوں کے انبار لگا دیتے ہیں۔ شکر کا طریقہ کیا ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے حکم کو مانے، اللہ کے حکم کا عادی بن جائے کہ جہاں میرے مالک کا حکم آ گیا میں نے وہ ماننا ہے، جہاں میرے مالک نے روک دیا وہاں میں نے رک جانا ہے، کیونکہ وہ میرا مالک ہے، وہ خالق ہے، جو وہ کہے گا وہ ماننا ہے، اس کا حکم مجھ پر ماننا لازمی اور ضروری ہے۔
جو اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کو وہ بندہ بڑا ہی پسند ہے۔ اللہ کو اپنا بندہ پسند بڑا ہے جب بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کے حکم کو مانتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ سے زیادہ کسی کو بھی اپنی تعریف کرنا پسند نہیں ہے۔ یعنی جب اللہ کی کوئی تعریف کرتا ہے نا تو اللہ کو اپنا بندہ بڑا ہی محبوب لگتا ہے۔ اس لیے بندے کو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے الحمدللہ کے کلمات بولنے چاہیے، اللہ کی تعریف کرنی چاہیے۔ شکر ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے الحمدللہ کے کلمات اپنی زبان پر جاری رکھے۔ جو نعمت ملے اللہ کا شکر ادا کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کوئی نعمت ملتی، جب کوئی خوشی ملتی، جب کوئی آپ کو نعمت سے خبر ملتی کہ آپ کو اچھی اور خوشی کی خبر ملی ہے تو آپ فوراً جو ہے سجدہ ریز ہو جاتے، اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیتے۔ تو رمضان کی عبادتوں پر، رمضان کی نعمتوں پر بندے کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا کام کیا ہے کہ انسان نے جو رمضان کے اندر قیام اللیل کا سلسلہ جاری رکھا تھا اس سلسلے کو بھی جاری رکھے، اس سلسلے کو جاری رکھے۔ جب وہ سلسلہ جاری رہے گا تو اللہ رب العزت اپنے اس بندے کے رمضان کے قیام کو بھی قبول فرما لے گا۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے کہ تہجد کی نماز، قیام اللیل اور تراویح ایک ہی چیز ہیں۔ باقی دنوں میں بھی آپ عشاء کی نماز کے بعد تہجد کی 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں آپ عشاء کے فوراً بعد تراویح پڑھ لیتے ہیں۔ یہ تراویح تہجد ہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعات پڑھا کرتے تھے۔ رمضان میں بھی، رمضان کے علاوہ مہینوں میں بھی ہم صرف رمضان میں پڑھتے ہیں، رمضان کے علاوہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اگرچہ جماعت نہیں ہوتی، ہر انسان فردن عشاء کی نماز کے بعد کم از کم 2 رکعتیں تو پڑھے۔ جس بندے نے پورا مہینہ قیام اللیل کیا ہے، تراویح پڑھی ہے، وہ رمضان کے بعد باقی مہینوں میں عشاء کی نماز کے بعد سنتیں پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور 2 رکعتیں ہی ادا کر لے، اس کی تہجد ہو جائے گی، کیونکہ تہجد کا وقت عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ تو قیام اللیل کا سلسلہ بھی جاری رکھے۔ اور تیسری بات، رمضان کے اندر جو انسان نے قرآن کی تلاوت کر کے اپنے اللہ سے تعلق جوڑا ہوتا ہے، اس قرآن کی تلاوت کے سلسلے کو بھی جاری رکھے۔ قرآن کی تلاوت کا سلسلہ بھی جاری رہنا چاہیے، اور قرآن کے ساتھ ایک مسلمان کا تعلق بہت ہی مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن ہماری مذہبی کتاب ہے، قرآن ہماری آئیڈیل کتاب ہے، قرآن ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس سے ہم نے اپنی سیاسی زندگی کے، معاشی زندگی کے، معاشرتی زندگی کے، خانگی زندگی کے، ازدواجی زندگی کے، اپنی اوورال تمام زندگی کے اصول و ضوابط کو ہم نے قرآن سے لینا ہے، قرآن سے اخذ کرنا ہے۔ اور قرآن کی تلاوت پر ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن سے تعلق جوڑنا، مضبوط کرنا مسلمان کے لیے فرض اور ضروری ہے۔ اور یاد رکھو، قرآن ایسی کتاب ہے جس قرآن کو جب انسان اور مسلمان مضبوطی سے تھام لیتا ہے، اللہ اس مسلمان کو بلندیوں سے نواز دیتے ہیں، اور جب قرآن کو مسلمان چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کو پستیوں کا شکار کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ نے اگر قوموں کو عروج دیا ہے، اگر قوموں کو بلندی دی ہے، اگر قوموں کو حکومت سے نوازا ہے، اگر قوموں کو سرپرستی سے نوازا ہے، اگر اللہ نے قوموں کو عروج دیا ہے تو وہ بھی اس قرآن کی وجہ سے دیا ہے۔ اگر اللہ نے کچھ قوموں کو زوال دیا ہے وہ بھی اس قرآن کی وجہ سے دیا ہے۔ اگر کچھ قومیں بلندیوں کو چھونا شروع ہوئی ہیں تو اس قرآن کی وجہ سے بلندیوں تک پہنچی ہیں۔ اگر اس قومیں پستیوں کا شکار ہوئی ہیں تو وہ بھی اس قرآن کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ آج مسلمان کا حال دیکھ لو، مسلم ممالک کا حال دیکھ لو، مسلمانوں کی پستی کا حال دیکھ لو، مسلمانوں کی کم ہمتی کا حال دیکھ لو، مسلمانوں کی پست حوصلہ اور مسلمانوں کی بزدلی کا حال دیکھ لو کہ اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے آج مسلمان کفار کے سامنے دبے ہوئے ہیں، پسے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، بہکے ہوئے ہیں۔ خوف کے ساتھ مسلمانوں کے قدم ہی نہیں ٹکتے۔ مسلمانوں کی تعداد دیکھو، مسلمانوں کا ڈر دیکھو، مسلمانوں کی تعداد دیکھو، مسلمانوں کا خوف دیکھو۔ یاد رکھو وہ بدر کے اندر قرآن کو تھامنے والے تھے،
313 تھے، 1000 کے لشکر پر غالب آ گئے۔ احد کے اندر 1000 کا لشکر تھا مسلمانوں کا، کفار کا 3000 کا لشکر تھا، ایمان تھا، قرآن کے ساتھ تعلق تھا، 3000 کے لشکر پر غالب آئے تھے۔ خندق کے اندر دیکھ لو، مسلمانوں کا 3000 کا لشکر تھا، دوسری طرف پورا عرب تھا، 10,000 کا لشکر تھا، مشرکین بھی تھے، منافقین بھی تھے، یہودی بھی تھے، کافر بھی تھے، سارے مل کے اسلام پر حملہ آور ہوئے، اسلام کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ لیکن یہاں مسلمانوں کی قوت تھی، ایمان تھا، قرآن کے ساتھ تعلق تھا، اللہ نے وہاں بھی فتح دی، اللہ نے وہاں بھی غلبہ دیا۔ یاد رکھو، جب مسلمانوں نے قرآن سے تعلق توڑا، قرآن سے دوری اختیار کی، قرآن کی تلاوت کو چھوڑا، قرآن کو اپنا قانون بنانے سے ہاتھ اٹھا لیا، قرآن کو اپنے آئین میں شامل کرنے سے دور کر لیا، قرآن کی بنیاد پر اپنے قوانین، اپنی اسمبلیاں، اپنے قانون کو بنانا چھوڑ دیا، تو اللہ نے اس قوم کو پستی کا شکار کر دیا۔ پھر کافر تھوڑے ہی ہوں، کافر ہمیں زیادہ نظر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا، اے میرے صحابہ، ایک وقت ایسا آئے گا کفار کافروں کی قومیں تم پر ایسے حملہ آور ہوں گی جیسے بھوکھا کھانے پر حملہ آور ہوتا ہے، ایسے قومیں تم پر حملہ کریں گی جیسے بھوکھا کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہو کر، اللہ کے نبی، کیوں اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی، اس وجہ سے کافر ہم پر غالب آ جائیں گے؟ کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، تم کثرت کے ساتھ ہوگے، لیکن اس وقت ہوگا یہ کہ تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی، جس بیماری کی وجہ سے تم پر کافر قومیں حملہ آور ہو جائیں گی، تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکھا کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ فرمایا وہ کون سی بیماری ہے؟ آپ نے فرمایا وہن کی بیماری۔ صحابہ نے پوچھا ومل وہن، وہن کی بیماری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت۔ وہن کی بیماری یہ ہے کہ مسلمان دنیا کی محبت کا شکار ہو جائے گا، دنیا کی ہرس، دنیا کا مال و دولت، دنیا کا روپیہ پیسہ، دنیا کا جاہ و جلال، دنیا کا مال و دولت، مسلمان دنیا کی رنگینیوں میں رنگ جائے گا، اسے آخرت کی فکر بھول جائے گی، اور مسلمان موت سے ڈرنا شروع ہو جائے گا۔ جب مسلمانوں میں یہ بیماری پیدا ہو جائے گی، کافر قومیں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گی۔ بتاؤ آج یہ بیماری مسلمانوں میں ہے کہ نہیں ہے؟ اور کافر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے ہیں کہ نہیں ٹوٹ پڑے؟ بیت المقدس کا حال آپ کے سامنے ہے، وہاں کیا نہیں ہو رہا، مسلمانوں کے اوپر کس طرح ظلم ہو رہا ہے، اور بیت المقدس کے اندر مسلمانوں پر ہونے والا ظلم تمام مسلم ممالک کے منہ پر کھلا تماچا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ نے قوت بھی دی ہے، مسلمانوں کے پاس ایٹمی طاقت بھی ہے، مسلمانوں کے پاس بہترین افواج بھی ہیں، مسلمانوں کے پاس بہترین ہتھیار بھی ہیں، مسلمانوں کو اللہ نے اسلحے سے بھی نوازا ہے، مسلمانوں کو اللہ نے قوت افرادی اور قوت روحانی سے بھی نوازا ہے، پھر بھی مسلمان اگر دبے بیٹھے رہیں، ڈرے بیٹھے رہیں، کفار کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں، تو یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ اسلام کی روحانی تعلیم نہیں ہے، یہ وہی بیماری ہے جس کی پشین گوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی کہ وہن کی بیماری پیدا ہو، مسلمان مرنے سے ڈر جائے گا، مرنے سے ڈرنا شروع ہو جائے گا۔ اور یاد رکھو، صحابہ نے جب جہاد کیا تھا، بدر کا، احد کا، خندق کا، فتح مکہ، حنین، طائف، خیبر، تبوک، جتنی بھی جنگیں ہیں، ان میں صحابہ اس وجہ سے نہیں گئے تھے کہ ہم کہیں مر نہ جائیں، ہم کہیں شہید نہ ہو جائیں، بلکہ صحابہ اس وجہ سے گئے تھے کہ ہم شہید ہو جائیں گے تو ہمارا اور زیادہ اللہ کے ہاں مقام بڑھ جائے گا۔ ڈرے نہیں تھے۔ جو ڈر کے جہاد میں شامل ہوتا ہے وہ فتح نہیں حاصل کرتا، وہ بندہ جہاد میں فتح حاصل کرتا ہے جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے جاتا ہے کہ اب جانا ہے تو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، مسلمانوں کے مظلوم کو ظلم سے بچانے کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگیں کی، اور ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ لگا کہ آپ کی تبلیغ کے لیے بھیجے گئے، آپ صحابہ کو تبلیغ کے لیے بھیجتے تھے، تبلیغ کے لیے بھیجے گئے تقریباً 15 صحابہ کو، مسلمانوں کے 15 صحابہ کو ظالموں نے شہید کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، کہا ہمارے 15 مسلمانوں کو شہید کرنا کوئی چھوٹی بات ہے؟ مسلمان کی حرمت اور مسلمان کی عزت کوئی چھوٹی بات ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح حدیبیہ کے موقع پر
ایک مسلمان کی حرمت کے لیے 1400 صحابہ کی زندگیاں داؤ پہ لگا دی، کہا یہاں مر جائیں گے لیکن عثمان کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ آپ کو پتہ چلا تھا سیدنا عثمان کو شہید کر دیا گیا، افواہ پھیل گئی۔ ایک مسلمان کی حرمت کی حفاظت یہ ہے، ایک مسلمان کی جان کی قیمت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 صحابہ کی موت پر بیعت لی تھی کہ ہم 1400 ہیں، کم ہیں، اسلحہ بھی نہیں ہے، وہ انتظام اور انصرام بھی نہیں ہے، جہاد کی تیاری بھی کر کے نہیں آئے تھے، کہا پھر بھی ہم مرتے ہیں مر جائیں لیکن عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ ایک مسلمان کی حرمت کی حفاظت، ایک مسلمان کی جان کی حفاظت کی قیمت یہ ہے کہ آپ نے 1400 صحابہ کی زندگیاں داؤ پہ لگا دی۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ بیت المقدس کے اندر کتنے مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور رمضان میں تراویح کے موقع پر، قیام اللیل کے موقع پر مسلمانوں پر حملہ کیا جائے، اور عید کے موقع پر، خوشیوں کے موقع پر مسلمانوں کی خوشیوں کو برباد کیا جائے، تو مسلم ممالک سارے کے سارے خاموش بیٹھے رہیں۔ تو یہ کیسا اسلام ہے؟ اسلام تو وہ ہے کہ جس نے ایک عورت کی چادر کو بچانے کے لیے، ایک مسلمان عورت کی عزت کی حفاظت کے لیے پوری کی پوری اعلان جنگ کا اعلان کر دیا جاتا ہے، اور ایک صحابی کی بدلے کے لیے اعلان جنگ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ کشمیر کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، فلسطین کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، شام کے اندر مسلمانوں پر گولہ باری ہوتی ہے، لیکن کوئی اعلان جہاد نہیں کر رہا، کوئی اعلان جہاد نہیں کر رہا۔ مسلمانوں کے اندر وہن کی بیماری آ گئی ہے، مسلم حکمران کفار سے ڈر کے بیٹھے ہوئے۔ حالانکہ اللہ نے ہمیں بھی وہ طاقت دی ہے جو ان کے پاس ہے، اللہ نے ہمیں بھی وہ مقام دیا ہے جو ان کے پاس ہے، اللہ نے ہمیں اس سے بڑھ کے ایک نظریہ اور ایک تصور دیا ہے کہ اگر ہم شہید ہو گئے اللہ ہمیں جنتوں کے اندر اعلیٰ مہمان نوازی سے نوازے گا۔ لیکن کافروں کے پاس یہ تصور نہیں ہے، کافروں کا تصور تو یہ ہے مر گئے مٹ گئے۔ اور یہودیوں کی کتابوں میں لکھا ہے، اور یہودی آج اس مشن پر چل رہے ہیں، اسرائیلی آج اس مشن پر چل رہے ہیں۔ یہودیوں کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ یہودی کے علاوہ غیر یہودی جتنی بھی اقوام ہیں، عیسائی ہیں، کافر ہیں، مسلمان ہیں، یہودیوں کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے یہودیوں کے لیے گدھے کی طرح ہیں، یہودیوں نے ان پر سواری کرنی ہے، اور یہودی آج اس مشن پر چل رہے ہیں۔ یہودیوں نے ہر ایک ملک کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کی ہے، اپنے نیچے لگانے کی کوشش کی ہے۔ یہودی اپنے اس مشن پر آگے بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن ایک مسلمان کا مشن تھا، مسلمان کا عزم تھا، مسلمان کا تصور کیا تھا؟ وہ جہاد کا تصور تھا۔ جب سے مسلمان نے تلوار کو چھوڑا ہے، جہاد کو چھوڑا ہے، مسلمان اس وقت سے دب کے بیٹھ گیا ہے، مسلمان اس وقت سے پستی کا شکار ہو گیا ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب مسلمانوں نے ایک ہاتھ میں تلوار کو تھاما تھا، دوسرے ہاتھ میں قرآن کو تھاما تھا، اور اللہ کے حکم سے جس طرف بھی مسلمان کے گھوڑوں کے قدم جاری ہوئے، جس طرف بھی مسلمانوں کے لشکروں نے رخ کیا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ لیکن آج یہ دور آ گیا ہے کہ مسلمانوں نے تلوار تو چھوڑی تھی، مسلمانوں نے قرآن بھی چھوڑ دیا ہے، مسلمانوں نے اپنی کتاب بھی چھوڑ دی ہے۔ اس لیے ان کافر اور ظالموں کا یہ حوصلہ بنا ہے، اس وجہ سے ان کو جرأت ہوئی ہے کہ انہوں نے بیت المقدس پر حملہ کیا ہے۔ اور بیت المقدس کوئی عام جگہ نہیں ہے، ہمارے دل دھڑکتے ہیں۔ بیت المقدس وہ جگہ ہے کہ جہاں امام الانبیاء نے تمام انبیاء کی امامت کروائی تھی۔ آپ نے معراج کا واقعہ اور قصہ سنا ہے کہ بیت المقدس کے اندر، اس مسجد کے اندر، جس مسجد کے اندر آج مسلمانوں پر حملہ ہو رہا ہے، وہ مسجد وہ ہے کہ جس مسجد کے اندر معراج کی رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت کروائی، اور آپ کے پیچھے تمام انبیاء نے صفوں میں کھڑے ہو کے نماز ادا کی تھی۔ آج وہاں اس جگہ پر جہاں انبیاء نمازیں ادا کیا کرتے تھے، اس جگہ پر مسلمانوں کو نماز ادا کرنے پر جو ہے وہ قتل کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، حملہ کیا جا رہا ہے۔ اور شام کی وہ زمین ہے کہ جس زمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کے اوپر جاتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ آپ مکہ سے معراج پر نہیں گئے، مکہ سے سیدھا آسمانوں پر نہیں چڑھے، بلکہ آپ پہلے شام آئے، فلسطین آئے، بیت المقدس سے آپ آسمانوں کے اوپر چڑھے تھے، آپ کو معراج کروائی گئی تھی۔ اور شام کی زمین، آج جو یہ موجودہ شام ہے، صرف یہ شام نہیں تھا،
اللہ کے نبی کے دور میں شام کا علاقہ، آج جو لبنان ہے یہ بھی شام کے اندر شامل ہے، جو اردن ہے یہ بھی شام کے اندر شامل ہے، جو سوریہ ہے یہ بھی شام کے اندر شامل ہے، فلسطین بھی شام کا حصہ ہے۔ یہ اتنا بڑا شام ہوا کرتا تھا، آج اس شام کو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ یاد رکھو جو فلسطین ہے یہ بھی شام کا حصہ ہے، اور شام کی زمین وہ ہے کہ جب کچھ باقی نہیں رہے گا پھر شام باقی رہے گا، اور شام کی زمین کو اللہ محشر کی زمین بنائے گا، حشر و نشر کی زمین بنائے گا۔ اور شام کی زمین وہ ہے جس کو اللہ نے تمام انبیاء کو بھیجنے کے لیے چنا ہوا ہے۔ حضرت ادریس کے بعد حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء شام کے اندر نبی بن کے آئے۔ حضرت ابراہیم کو، حضرت لوط کو شام کی طرف، مصر فلسطین کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ہوا۔ حضرت عیسیٰ بھی فلسطین کے اندر آئے، حضرت یعقوب بھی فلسطین کے اندر آئے، تمام انبیاء فلسطین کے اندر آتے رہے۔ آخر میں آ کے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کو اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ کے اندر نبی بنا کے بھیجا۔ یعنی شام کی زمین وہ ہے جس کو اللہ نے انبیاء کو بھیجنے کے لیے چن لیا تھا، اور شام کی زمین وہ ہے کہ جہاں اللہ رب العزت نے اپنا گھر بنایا ہے۔ اور بیت المقدس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 مسجدوں کا قصد کر کے آپ جا سکتے ہو وہاں ثواب اور اجر کی نیت سے نماز پڑھنے کے لیے۔ اور وہ 3 مسجدیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 مسجد حرام خانہ کعبہ، نمبر 2 مسجد نبوی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مسجد، نمبر 3 بیت المقدس، اس کے اندر بھی آپ قصد کر کے اس کی زیارت کے لیے وہاں نماز ادا کرنے کے لیے جا سکتے ہیں ثواب کی نیت سے، اجر کی نیت سے۔ اور یہ وہ مسجد ہے جس کو سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جنوں سے بھی تعمیر کروایا تھا، اور یہ وہ مسجد ہے جس کو فتح کرنے کے لیے، جس علاقے کو فتح کرنے کے لیے سیدنا عمر نے فوجوں کو بھیجا تھا اور اس علاقے کو فتح کیا تھا۔ وہاں عیسائی رہتے تھے، عیسائیوں سے بیت المقدس کا قبضہ چھڑوایا تھا، اور سیدنا عمر بذات خود بیت المقدس میں گئے اور وہاں جا کے نماز ادا کی۔ بعد میں پھر اس پر یہودیوں کا قبضہ ہوا، پھر صلاح الدین ایوبی آیا، عیسائیوں سے، یہودیوں سے، دوبارہ پھر صلاح الدین ایوبی نے اس سے قبضہ چھڑایا۔ لیکن آج حال یہ ہے کہ وہ قبضہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں، اور صرف قبضہ ہوتا تو وہ الگ بات تھی، قبضے کے ساتھ ساتھ وہاں پہ بسنے والے مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں، مسلمانوں پر ظلم بھی کر رہے ہیں۔ لیکن آج مسلم ممالک خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میڈیا خاموشی کی نیند تان کے سویا ہوا ہے، خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ انڈیا کے اندر اگر ہندوؤں کی اموات زیادہ ہو جائیں تو ان کے لیے تو ہماری رحم دلی جاگ اٹھتی ہے کہ ہمارے بھائی ہیں، چلو اگرچہ کافر ہیں، ہمارے ہمسائے ہیں، ہندوؤں کے لیے تو امداد جاری ہو جاتی ہے، ہندوؤں کی اموات کے لیے تو ہماری ایمبولینس بھی جاتی ہے، ہماری ٹیم بھی جاتی ہے، مدد بھی ہو رہی ہے۔ لیکن جب مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، مسلم ممالک کے اندر مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، ان کو شہید کیا جاتا ہے، ہمارا میڈیا خاموش رہتا ہے، نہ میڈیا بولتا ہے، نہ حکومت بولتی ہے، نہ کوئی امداد جاری کی جاتی ہے، نہ کوئی مدد کا اعلان ہوتا ہے، نہ کوئی نصرت کا اعلان ہوتا ہے، نہ کوئی افواج بھیجنے کا اعلان ہوتا ہے۔ بس خاموشی کی تان کے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو کوئی فکر نہیں، ہر ایک کو اپنی جان پیاری ہے۔ حضرات یاد رکھو، مسلمانوں کا یہ تصور اور نظریہ نہیں ہے۔ مسلمان تو وہ ہے کہ مسلمان کی حفاظت کے لیے جان بھی دے دیتا ہے، مسلمان تو وہ ہے کہ مسلمان کی عزت اور عزت پر حرف آنے کی بات آئے تو اعلان جہاد ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن آج مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا جاتا ہے۔ کشمیر کے اندر کس طرح آپ دیکھتے ہیں، لیکن کوئی جہاد کے لیے تیار نہیں ہوتا، بلکہ تان کیا جاتا ہے۔ جہادی تنظیموں پر جو ہے وہ پابندیاں لگا دی جاتی ہیں، بلکہ طرح طرح کے ظلم کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس طرح کی بات کر دیتا ہے اسے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ حضرات یاد رکھو، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف اہل حدیث کا مسئلہ نہیں ہے، چاہے سنی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے جو ہے وہ دیوبندی ہو، چاہے پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے نون لیگ سے، چاہے مسلم لیگ سے، جو بھی مسلمان ہے، یہ تمام مسلم امہ کا مسئلہ ہے، بلکہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں، تمام مسلم ممالک کا مسئلہ ہے کہ اگر ایک مسلم ملک کے اندر فلسطین کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے
تو تمام مسلمانوں پر یہ لازم اور یہ واجب ہے کہ اپنے اس مسلمان بھائیوں کو جا کے بچائیں اور ان کی حفاظت کریں۔ اگر نہیں بچاتے تو سارے گناہ گار ہیں، سارے گناہ گار ہیں۔ ہم خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، اہل اقتدار نیند میں سوئے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی اجلاس ہوتا ہے تو امریکہ اس اجلاس کو ملتوی کر دیتا ہے۔ UN کا میں نے سنا اجلاس ہونا تھا، بیت المقدس کے بارے میں UN کا اجلاس تھا، امریکہ نے ملتوی کر دیا۔ کشمیر کا فیصلہ ہے، 70 سال سے فیصلہ نہیں ہو رہا، کیوں؟ یہ جی یہاں جن پر ظلم ہو رہا ہے وہ مسلمان ہیں۔ اگر یہاں کوئی کافر ہوتا، یہاں کوئی عیسائی ہوتا، یہاں کوئی یہودی ہوتا جس پر ظلم ہو رہا ہوتا تو راتوں رات فیصلے ہو جانے تھے۔ جب عیسائیوں کے ساتھ لڑائی اور جھگڑا ہو تو ملکوں کی تقسیم بھی ہو جاتی ہے، لیکن جب مسلمانوں پر ظلم ہو تو کوئی حصہ تقسیم نہیں ہوتا، کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ مسلمانوں پر ظلم جاری ہے اور مسلمان خاموشی کی نیند سویا ہوا ہے۔ اور وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان صادق آ رہا ہے، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ حکمرانوں کو فکر یہ ہے کہ ہمارے پاس مال کتنا آتا ہے، حکمرانوں کو فکر یہ ہے کہ ہماری جائیدادیں بڑھ جائیں، حکمرانوں کو فکر یہ ہے کہ قومی غلے سے، قومی خزانے سے ہمارے گھر میں کتنا خزانہ آتا ہے، ہمارا پیٹ کتنا بھرتا ہے۔ دنیا کی محبت، دنیا کا مال، حکمران بنتا اس لیے ہے کہ میرے پاس مال بڑھ جائے گا۔ اور کراہیت الموت، دوسری نشانی یہ تھی کہ موت سے ڈرنا شروع ہو جائیں گے۔ جہاد کی فکر اور جہاد کا تصور اور جہاد کا جو ایک مسلمانوں کے دل میں عزم اور ارادہ ہوا کرتا تھا، جو ایک ایمان اور ایک مضبوط ارادی تھی اور ضبط ارادی جو تھی، وہ ساری کی ساری مسلمان سے ختم ہو چکی ہے۔ جب تک مسلمان دوبارہ قرآن کو ایک ہاتھ میں نہیں تھامتا اور اللہ کے حکم پر، جہاد پر عمل نہیں کرتا، مسلمان ظلم و ستم کا نشانہ بنتا رہے گا۔ اور یاد رکھو وہ دن دور نہیں، آج جو مسلمان خاموشی سے دیکھ رہے ہیں اور خاموشی سے بس دیکھ رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے، اللہ کی پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ آج اگر ان پر ظلم ہو رہا ہے تو اگر ہم ایسے ہی خاموش بیٹھے رہے تو ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ ان کفار کے ظلم و ستم کا نشانہ ہم بھی بن جائیں۔ وہ کسی پر رحم نہیں کرتا، یہودی کسی پر رحم نہیں کرتا، وہ اپنے علاوہ تمام اقوام کو گدھا سمجھتا ہے۔ اگر وہ فلسطین میں بسنے والے مسلمانوں پر ظلم کر سکتا ہے تو وہ ظالم پاکستان میں بسنے والوں کو بھی اپنے ظلم کا نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں وقت سے پہلے اپنی دفاعی پوزیشن کو مضبوط کرنا ہوگا۔ دفاعی پوزیشن تو کیوں، اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، ہمیں اقدامی پوزیشن اختیار کرنی چاہیے، ہمیں ان کو روکنا چاہیے، ان کے ہاتھوں کو پکڑنا چاہیے اور مسلمانوں کا، مظلوم مسلمانوں کا بدلہ لینا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اہل اقتدار کو ہدایت دے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری افواج کو اس پر رغبت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی مسلم ممالک کو یہ ہمت اور یہ مضبوط ارادی اور یہ عزم اور یہ مصمم ارادہ عطا فرمائے کہ وہ مظلوم مسلمانوں کا بدلہ لینے کے لیے پیش ہو جائے، وہ مظلوم مسلمانوں کا بدلہ لینے کے لیے اعلان جہاد کر دے، کیونکہ کفار کو کسی اور چیز سے اتنا ڈر نہیں۔ کفار کو اگر ڈر ہے تو صرف مسلمان کے اعلان جہاد سے ڈر ہے۔ صلیبی جنگیں کافر بھولا نہیں ہے، صلیبی جنگیں عیسائی بھولے نہیں ہیں، ان کو پتہ ہے کہ صلیبی جنگوں کے اندر ان کا مسلمانوں نے کیا حال کیا تھا، صلاح الدین ایوبی نے ان کی اینٹ کے ساتھ اینٹ کیسے بجائی تھی، ان کی دیواریں کیسے گرائی تھیں۔ اس لیے تب سے وہ اعلان جہاد اور اعلان جنگ سے ڈرا ہوا ہے۔ اگر مسلمان اعلان جہاد کر دے تو کافروں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، کافر ڈر کے پسپا ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اندر غیرت ایمانی کو بیدار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر ایمان کا جذبہ اور جہاد کا جذبہ پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔